الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على بحوله ودنا بطوله مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عزيمة وأزل. أحمده على عواطف كرمه وسوابق نعمه. أؤمن به أولا باديا واستهديه قريبا هاديا واستعينه قاهرا قادرا وأتوكل عليه كافيا ناصرا جلت عظمته. والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صلوات پڑھنا تو سب مل کر کے پڑھی اچھی طرح سے. ہمارا موضوع ہے قرآن اور دور جدید. آیا وہ قرآن جو 1400 سال پہلے نازل ہوا آج کے نیوکلیئر ایج ترقی یافتہ زمانے میں جبکہ انسان تیزی سے ایک مقام سے دوسرے مقام پر چلا جاتا ہے، ناشتہ یہاں کرے، دوپہر لندن میں کھائے اور شام کا کھانا نیو یارک میں، اس فاسٹ دنیا میں آیا قرآن ساتھ دے گا یا نہ دے گا؟ جس آیت کی تلاوت میں نے کی ہے وہ آیت ہے سورہ بنی اسرائیل، دوسرا نام ہے اس کا سورہ اسراء، جس میں ابتدائی آیتیں معراج سرکار سے متعلق ہیں. 9ویں آیت ہے ان ھذا القرآن. یہ وہ قرآن ہے جو ہدایت کرتا ہے. ہدایت کرتا ہے، کرتا تھا نہیں، کرتا ہے، ہر مرتبہ کرتا رہے گا. کہاں؟ کس کی طرف؟ سیدھے راستے کی طرف، سب سے سیدھا. ہی اقوم، اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہوگا. اور مؤمنین کو، ان مؤمنین کو بشارت دیتا ہے. کون؟ قرآن. ان مؤمنین کو بشارت دیتا ہے جو عمل صالحات کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. ہم نے کل آپ کے اذہان کو یہاں تک پہنچایا تھا کہ قرآن
کتاب زندگی ہے. سبحان اللہ. مرنے والے کے سراہنے پڑھ کر بند کرنے والی کتاب کا نام قرآن نہیں ہے، بلکہ زندگی کے سبق کو سیکھنے کے لیے کھولنے کی کتاب کا نام ہے قرآن. قرآن پڑھیے اور قرآن سے زندگی حاصل کیجیے. قرآن قصے اس لیے نہیں ہیں کہ قصے ہیں، قرآن قصے ایسے ہیں کہ پھر اس طرح کا قصہ تمہاری زندگی میں دہرایا نہ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسی طرح سے غلطی کرو جس طرح سے پہلے والوں نے غلط. قرآن اگر سمجھنا ہو تو تلاوت کیا کیجئے. اور حدیث میں ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ قرآن چمکتا ہے آسمانوں والوں کے لیے جس طرح سے زمین والوں کے لیے ستارہ چمکتا ہے. یعنی یہ قرآن وہ کتاب نہیں ہے کہ جس کے بعد آپ پڑھ کر خاموش ہو جائیں. نہیں، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ حدیث میں ہے کہ جو ایک حرف کی تلاوت کرے گا اللہ اس کے لیے ایک نوری مخلوق پیدا کرے گا جو اس کے لیے زندگی بھر تک استغفار کریں گے. ایک ایک حرف کے عوض میں، ایک ایک لفظ کے عوض میں نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں. 19 حروف ہیں. یعنی اگر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اللہ نے 19 نوری مخلوق پیدا کیے جو آپ کے لیے مرنے تک استغفار کرتے ہیں. قرآن کی تلاوت کا یہ ثواب ہے تو قرآن پر عمل کا کیا ثواب؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. دیکھیے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجئے کہ قرآن کیا تھا اور کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے. جب قرآن آیا تو کس ماحول میں آیا؟ قرآن جواب دیتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اللہ نے انہی میں سے، انہی ان پڑھ میں سے والذی بعث فی الامین، انہی ان پڑھوں میں سے ایک کو بھیجا جو قرآن کی تلاوت کرتا تھا. ان پڑھوں میں پڑھا لکھا تھا، خود ان پڑھ نہیں تھا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اتہ گہرائی اور گمراہی، اندھیرا ایسا کہ